ماں، ہم سب کی ماں، مومنین کی ماں سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کہ اس پوری کائنات میں مقام و مرتبے کے اور پروٹوکول کے جتنے بھی استعارے ہیں، یہ تمام استعارے بنے ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اس بارگاہ سے جڑی ایک ایک شے کے لیے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کا ادب، جس کا مقام و مرتبہ اور جس کا پروٹوکول خود خالق کائنات نے وضع فرمایا ہے، جہاں حاضری کے بھی آداب ہیں، جہاں رخصت کے بھی آداب ہیں، جہاں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں اٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں گفتگو کرنے کے بھی آداب ہیں، جہاں سوال کرنے اور جواب لینے کے بھی آداب ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کے بارے میں فرشتوں کو بھی پابند کیا گیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بے اجازت مت جانا، میرے محبوب کے حجروں میں بے اجازت مت جانا، کیونکہ انہی مقدس حجروں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین کی عظیم مائیں بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ مائیں تشریف فرمائے ناظرین جو دنیا کی تمام ماؤں کی بھی مائیں ہیں، وہ مائیں تشریف فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، انہی ماؤں میں، انہی عظیم ماؤں میں ایک ماں رفیقہ محبوب رب العالمین، مکین جنت البقیع سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا ہیں۔ کروڑوں سلام ہماری پیاری ماں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے سے نوازا جو کاشانہ وجہ وجود کائنات، کاشانہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ادب سے سر جھکاتے تھے، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ جن کے حجرے میں خاص طور پہ آپ کے حجرے میں فرشتے بھی بے اجازت تشریف نہیں لاتے تھے۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت نصیب ہوئی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی امینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا خزینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو انتخاب الہی اور انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو السابقون الاولون کی صف میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت سے بھی منور ہوئیں۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر ناظرین کہ قرآن کے سینے پر سجا جن کے سر اقدس پر وہ تاج وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین ٹائٹل یعنی قیمتی ترین تاج آپ کے سر پہ سجا ہے۔ امت کی اس مقدس پاک اور مطہر ماں کو ہم اپنی عقیدت میں ناظرین کیا خراج تحسین پیش کریں اور کیا پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا کو پوری کائنات خراج تحسین پیش کرتی ہے، کیونکہ آپ زوجہ ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہستی ناظرین جن کی رفعتوں پر زمین و آسمان نازاں ہیں، مقام و مرتبے جن کے قدموں کی خاک ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا بہت پرہیزگار، سچ کہنے والی، سچ بولنے والی، عبادت گزار، آپ سلام اللہ علیہا انتہائی عبادت کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار فرمایا کرتی تھیں۔ طبیعت میں انتہائی سخاوت تھی، فیاضی تھی، اور اسی فیاضی کے سبب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ ازواج میں سب سے پہلے آپ ہی ان سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نیک خو، روزے دار اور نماز ادا کرنے والی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اور کیا خوبصورت جملے ناظرین، کہ میں نے کوئی عورت حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں بہت سرگرم نہیں دیکھی۔ آپ سلام اللہ علیہا ان گنت خوبیوں اور اوصاف کی حامل تھیں، صدق و صفا کے سدا بہار پھولوں سے مزین تھیں، راست گو، قابل تعریف اور بے مثال تھیں، اور یہ بھی شرف حاصل تھا کہ قدیم الاسلام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مکمل طور پہ سرشار تھیں۔ آئیے ناظرین آج آغاز کرتے ہیں اپنی اس ماں کے تذکرہ پاک سے کہ جن کو یہ بھی مقام حاصل کہ ان کے نکاح کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا، قیامت تک یعنی جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی آپ کا تذکرہ پاک اسی انداز سے ہوتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور عورت کا خاندانی تعارف اکثر اوقات 3 حوالوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، بتائیے۔ مرد کے خاندانی تعارف کے لیے صرف اس کے ننہال کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ددھیال کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کا ایک شعبہ ساتھ اضافی آ جاتا ہے، اور وہ شعبہ ننہال اور ددھیال کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال کا شعبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ عورت کے لیے اسپیشلٹی ہے، اور بالخصوص جو پھر شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے اسپیشلٹی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا کے خاندانی تعارف کی طرف جاتے ہیں تو الحمدللہ تعارف کے جتنے گوشے ہیں وہ اپنی جگہ انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی سے جو شجرہ نسب آپ کا چل رہا ہے، اوپر تک جا رہا ہے، اس میں بھی بڑے عظیم لوگ آتے ہیں، خاص طور میں اس میں ایک اسد نام کے بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے سخاوت، جرت اور ان کی دلیری جو تھی وہ عرب میں ضرب المثل تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح
پھر جب ہم ددیال سے آ کے ننیہال کی طرف آتے ہیں تو شاید لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب ان کے ننیہال کا تعارف شروع ہوتا ہے. آپ بیٹی ہیں جناب سیدہ امیمہ کی، اور یہ بیٹی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جان یعنی جناب عبد المطلب کی. اللہ اکبر. اور آپ چونکہ کثیر العیال تھے، اختصاص اگلا یہ ہے کہ آپ جو جناب امیمہ ہیں یعنی جو ان کی والدہ ماجدہ ہیں جناب زینب بنت جحش کی، وہ اسی ماں سے تھیں جس ماں سے حضور کے والد گرامی اور مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب پاک پیدا. اچھا، یہ ایک خاص بات ہے جو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. یعنی ظاہری بات ہے باپ تو ایک ہی ہے جناب عبد المطلب، لیکن حضرت نے نکاح فرمائے، مائیں تھیں، تو ان کا حضور کے ساتھ صرف وہ دادا والا رشتہ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ میں خاص طور پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں، صرف دادا والا رشتہ نہیں ہے بلکہ دادی والا رشتہ بھی. سبحان اللہ. حضور نے ایک اپنے تعارف میں کہا تھا نا، انا ابن الفواتیم، میں فواتیم کا بیٹا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فاطمہ نام اور زینب نام جب ہم حضور کے خاندان کے حوالے سے دیکھتے کثرت سے ملتا ہے تو بڑی کثرت سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور حضور کی یہ جو دادی پاک تھیں، یہ جو دادی پاک جناب امیمہ کی بھی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. اچھا، فاطمہ بنت عمر کے نام سے آتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جب یہ تعارف تو ہم لیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ظاہری بات ہے پھر وہ خاندان رسول کا تعارف آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر تو وہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران اللہ العالمین والا تعارف آ گیا. پھر یہ فی العالمین والے نہیں رہتے، پھر یہ العالمین والے. کیا کہنے، واہ. یہ ان کے تعارف کا ایک حسن ہے کہ باقی ساری دنیا تو فی العالمین والی ہے نا جی. تو یہ جو نسب ہے یہ اصطفیٰ آدم والا، یہ العالمین. واہ واہ واہ. فی العالمین اور العالمین میں جو فرق ہے وہ اس کے لفظوں سے کلیئر ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا، جب یہ دونوں تعارف ذہن میں آ گئے، ددیال والا بھی اور ننیہال والا بھی، اور اس تعارف پہ خود سیدہ زینب بنت جحش سرکار کی خدمت میں اپنا تعارف پیش بھی کیا کرتی تھی. اچھا. اور آپ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جو شرف دیا ہے باقی ازواج کے مقابلے میں، ان میں سے سب سے پہلا اور واقعتاً سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ فرماتی تھیں آپ کا دادا اور میری دادی ایک ہے. یعنی آپ بھی اسی دادا کی پوتی ہیں، میں بھی اسی دادا کی. اللہ. اور آپ بھی اسی دادی کے پوتے ہیں، میں بھی اسی دادا. ہمارا ایک ہے. تو دوسرا تعارف جب ددیال والا ہو گیا تو اب تیسرا تعارف وہ آ جاتا ہے جس سے بڑا تعارف کوئی ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، واہ، لیکن جب اس کے ساتھ بہت بڑی کوئی نسبت آ جاتی ہے سبحان اللہ، تو پھر ان نسبتوں کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے. بے شک. پھر اصلی تعارف اور اصلی پہچان. واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے. تو جناب سیدہ زینب بنت جحش کی نسبت والد والی بھی کمال کی ہے، والدہ والی بھی کمال کی ہے، لیکن جب انہیں یہ شرف نصیب ہو گیا کہ حضور کی زوجیت میں آ گئی، سبحان اللہ. اب یہ ایسا ایک تعارف کا سورج چڑھا ہے کہ اس کے بعد باقی سارے ستارے اللہ اکبر. ایسا تعارف ہو گیا کہ جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ قرآن نے خود پھر تعارف کروا دیا. پھر قرآن نے تعارف، پھر اس کا لیے انسان کے تعارف کی اور تاریخ دان کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں. جب حضور کی زوجیت میں آ گئے تو اب تو تعارف ان کا یہ نہیں نہ رہا کہ وہ صرف جحش کی بیٹی تھی یا جناب امیمہ کی شہزادی تھی. اب تعارف ان کا یہ ہو گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور یہ کسی ایک صدی کی بات نہیں ہے، بالمؤمنین، قیامت تک جو کوئی مومن ہوگا اس کے لیے یہ شرف ہے کہ ام المومنین اس کی مائیں ہیں. سبحان. اور پروٹوکول بھی سمجھا دیا. یہ پروٹوکول ہے، ماں کا لیول ہے. اور میں اکثر اس مقام پر آ کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں نہیں، دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں جو ماں کا مقام ہے وہ بہت کم لوگوں کا، کم درجے، کم کسی رشتے کا مقام ہے. بالکل ٹھیک. تو اب اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کہہ کے یہ بات کلیئر کر دی، یہ بات واضح کر دی کہ جسے تیرا بھائی تیری ماں کہے جب اس کا سٹیٹس کمال کا ہے، تیرا چچا تیری ماں کہے اس کا سٹیٹس کمال کا ہے، تو جسے رب تیری ماں کہے اس کا سٹیٹس تو پھر لازوال ہے. اندازہ کرو نا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا. اور پھر اگلے مقام پر اسی تعارف کو قرآن نے اور کھولا اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہاں تو جھگڑا ہی ختم کر دیا. کاف یہ مثال کو بیان کرنے کے لیے، تمثیل کے لیے آتا ہے نا. تو اللہ کریم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ازواج کو مخاطب کیا اور پھر یہ کلیئر کر دیا کہ لستن کاحد من النساء، جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان کی مثال نہیں، وہ تمہاری مثال ہو ہی نہیں سکتی. تم جدا گانا ہو، واہ واہ واہ، تم میچ لیس ہو. یعنی آپ کو کیا اچھا جملہ، آپ کو الگ کر دیا، باقی تمام خواتین تمہارا سسٹم ہی الگ ہے، آپ میچ لیس، تم لیول ہی تمہارا. اور اب کوئی اس لیول پہ ظاہری بات ہے بات کرے گا تو وہ قرآن کی اقتضاء کے خلاف بات، یعنی کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے بات. آپ کا زہد و تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، یہ تو اس در کا خاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے. کوثر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا شمار نہ ہو سکے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک خصوصیت کا ذکر
احباب سیرت، احباب تصوف بڑے ذوق کے ساتھ کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اللہ، اور اس کی جو توجیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا سایہ اللہ نے زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ کہیں کوئی نجاست اس کے قریب نہ چلے. اللہ 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 اللہ. اور پھر قرآن نے بھی کلیئر کر دیا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ گھر ایسا ہے کہ اس کے قریب کسی صورت میں کوئی نجاست، غلاظت، گندگی آ ہی نہیں سکتی. اور اہل البیت کہہ کے پھر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو شرف ہے یہ اس گھر والے کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو جب یہ شرف حضور کے گھر والوں کو نصیب ہے کہ نجاست غلاظت قریب نہیں آ سکتی، تو خود جو حضور ہیں ان کا لیول اس حوالے سے کیا؟ سبحان اللہ. اور یہ بات بھی بڑی دنیا جانتی ہے کہ یہ جو مکھی ہے بے شعور چیز ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن میرے آقا کریم کے وجود پر نہیں. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ کبھی کبھی محل نجاست کی طرف چلی جاتی ہے. تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو چیز کبھی بھی محل نجاست کے قریب جائے وہ میرے نبی کے قریب. اللہ اللہ اللہ. اب مکھی کے قریب آنے سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ. سائے کے نجاست کے قریب جانے سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن یہ بھی قبول نہیں ہے. لے بھی قبول نہیں ہے. اب اللہ نے جن ہستیوں کو حضور کے گھر میں رہنے کے لیے، حضور کی زوجیت میں رہنے کے لیے منتخب کیا ہوگا، وہ خدا جس کی غیرت کو مکھی اور سائے والا معاملہ پسند نہیں ہے، اس نے جو ازواج مطہرات منتخب کی ہوں وہ کتنی ستھری ہوں، اللہ، وہ کتنی نفیسہ ہوں، وہ کتنی پاکیزہ ہوں. اللہ. یقیناً مکھی والے امر سے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ازواج مطہرات ہو ہی وہ سکتی ہیں جو کسی صورت میں جن کا کسی محل نجاست کی طرف جانے کا شبہ بھی پیدا نہ ہو. سوال ہی نہیں ہے. اب یہی حقیقت ہے کہ ازواج مطہرات سارے کی ساری، اس حوالے سے میں کوئی کسی کو علیحدہ نہیں کروں گا، جتنی بھی ہیں طہارت میں، تقوی میں، نفاست میں اپنی مثال آپ. سبحان اللہ. اب ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش کی چونکہ بات چھڑی ہے اور ان کے تعارف پر ہم نے رکنا ہے، تو آپ نے 3 لفظ بڑے خوبصورت بولے. ایک عبادت کا لفظ تھا، دوسرا آپ کی فیاضی اور سخاوت کا لفظ تھا، اور تیسرا آپ کی سرکار کے ساتھ محبت، عقیدت اور وہ گھر اور زہد و تقویٰ ساتھ تھا. اب اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان سے تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے تعارف میرے نبی نے خود اس پاک بی بی کے کروا دی. بھائی بتائیے. سب سے پہلی بات تو فیاضی کی طرف آتے ہیں. تو یہ تعارف اگر میں کہتا، آپ کہتے تو شاید کوئی ہماری کچی بات ہوتی. جب حضور نے کہہ دیا کہ مجھ سے جلدی وہ ملے گی جو لمبے ہاتھ والے، اور ازواج مطہرات کا پھر ہاتھ ماپنا اور پھر انہی کا پہلے جانا، یہ کلیئرٹی دے گیا کہ یہ تو وہ سخیہ ہے جس کی سخاوت کا تذکرہ اور بیان وہ کر رہا ہے جس سے بڑا سخی اللہ نے اور بنایا. اللہ اللہ. اب ایک بخیل کسی سخی کی بات کرے تو وہ اور ہوتی ہے، جب سخیوں کا سخی کسی کی سخاوت کی بات کرے تو پھر اس کی سخاوت کا لیول سبحان اللہ. سبحان اللہ. دور امیر عمر میں وہ منظرنامہ دنیا نے دیکھا نہیں کہ 12,000 درہم، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں دی. اللہ اکبر. 12,000 درہم پورے سال کے نفقے. اللہ اکبر. مزے کی بات ہے، پورے سال کا نفقہ، پورے سال کا. اور اس سے ایک بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ معمول اپنوں غیروں نے مانا ہے کہ جو لیول انہوں نے نفقے اور اخراجات کا اہل بیت اطہار کے لیے رکھا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں. اللہ اکبر. اور اہتمام سے وقت کے ساتھ. اور اس اہل بیت میں صرف ازواج میں شامل نہیں ہیں، حضور کے شہزادے حسن، حسین پاک اور حضور کا دوسرا خاندان بھی. بالکل. 12,000 درہم آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی رقم ہے اس دور میں. تو سیدہ نے کیا کیا ہے، عجیب دیکھیں سخاوت اور مال دنیا سے بے نیازی. 2 لفظ کہے. ایک تو کہا کہ میں نہیں دیکھوں گی اس کو، گھر کے کونے پہ رکھ دو اور اس پر کپڑا ڈال، مال دنیا سے ذرا بے رغبتی. اور دوسری فوراً یہ دعا کی کہ یا اللہ آئندہ مجھے اس قسم کے نظرانے سے بھی محفوظ ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اب جانے کا وقت نہیں، جانے کا بھی وقت ہے اور مال دنیا سے بے رغبتی بھی ہے. اصل کمال جو زہد کا لفظ، یہ زہد و تقویٰ، یہ زہد ہے کہ مال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور پھر آئے ہوئے مال کے لیے کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا آخری، اس کے بعد میں ادھر چلی جاؤں. اب اس مال کی تقسیم کیا کی کہ خادمہ کو کہا ہے یہ فلاں رشتہ دار کو، یہ فلاں غریب کو، یہ فلاں غریب کو، فلاں. ایک دن میں 12,000 درہم. اور کہا کہ مٹھی بھر بھر کے دیتے، گننا نہیں. اچھا وہ بھی کر دیا. اب اس بیچاری خادمہ نے کہا کہ صحیح ہمارا بھی کوئی حق ہے. تو فرمایا اب جو بچ گیا تو لے لے. وہ 85 درہم بچے، چادر کے نیچے 85 درہم بچے تھے. اس میں سیدہ کی بصیرت بھی دیکھیں اور حضور کے دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی دیکھیں. اللہ اکبر. کہ وہ جو نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے انہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ لیں ان کی آنکھیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں تو خود حضور کی آنکھوں کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. بس بات یہی ختم ہوتی ہے کہ اللہ جو حضور کے قرب میں لے جانے کے لیے منتخب کرتا ہے انہیں بھی میچ لیس بنا. بالکل. اچھا وہ بات ہے کہ اب اس میں آپ کی ایک تو جیسے کہ زہد و تقوی کی بات ہوئی، سخاوت کی، عبادات بھی آپ کی کتنی شاندار، کچھ اس کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو مرویات کے حوالے سے. اور مرویات میں دیکھیں جو آپ ہی دیکھیں 11 احادیث آپ سے مروی ہیں. ٹھیک ہے. جن میں سیاح کے اندر بھی ہیں اور سیاح کے علاوہ بھی ہیں.
اور احادیث کے اندر جو بنیادی مضمون آپ سے نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر تھوڑی پریشانی کا اظہار ہے، اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے تباہی و بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا دجال، وہ جو یاجوج و ماجوج کا جو فتنہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اس میں سے تھوڑے سے اس کے اندر سے ایک سوراخ ہو گیا ہے اور جگہ بن گئی ہے فتنوں کے نزول کی، وہ جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے، صد جو ہے۔ پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ تھوڑا سا ہلکا سا سوراخ ہوا ہے صد سکندری میں، جی ہاں، جس سے فتنوں کا نزول کے آغاز کا مجھے لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ام المومنین حضرت زینب نے آپ سے یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے درمیان اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نیک لوگ ہوں گے مگر خبث اور پالیدگی کا کثرت ہو چکی ہوگی، اللہ، اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کی طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین کے ذریعے امت کو متوجہ کیا اللہ اکبر کہ یہ جو قرب قیامت کے علامات میں سے یاجوج ماجوج کا آنا ہے، ان کا نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے، اور دیگر جو فتنے پھیل جائیں گے ان کی طرف سرکار نے اشارہ کیا تاکہ امت اس اعتبار سے اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال و احوال پہ نگاہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سے لے کر بڑی علامتیں، علامات صغیرہ بھی ہیں جس میں یہاں تک کہا گیا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے لڑکے اپنے دوستوں کو والدین پہ ترجیح دیں، جی ایسا ہی ہے، باپ پر فوقیت دیں گے دوستوں کو، بیٹیاں اپنے ماؤں پر بیویوں حکومت کو جو کریں اپنی ماں پر فوقیت دیں گی، گے، بیٹیاں اپنے ماؤں پر حکومت کریں گی، حکم بالکل ایسا چلائیں ہے۔ گی۔ تو وہ ساری علامتیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی۔ کنیز آقا جنے گی، جی ہاں۔ ایسا بھی ہے تو بالکل۔ یہ جو علامات ہیں یہ علامات کبریٰ کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ جب اس طرح کی علامات ہوں گی تو پھر قرب قیامت کا آغاز۔ یعنی یاجوج ماجوج کے حوالے سے روایت جو آپ ہی کی توسط سے ملتی